بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کل یہ بات آئی تھی کہ ہم طہارت سے عدم غسالہ کو ثابت نہیں کریں گے، بلکہ عدم غسالہ کے ذریعے سے طہارت کو ثابت کریں گے۔ چنانچہ وہ پانی جو کپڑے میں بچ جاتا ہے نچوڑنے کے بعد بھی، تو اس پر غسالہ صادق نہیں ہے، عدم غسالہ ہے۔ جب عدم غسالہ ہے تو وہ پاک کا حکم بعد از عدم غسالہ ہے۔ عدم غسالہ پہلے ثابت ہوگا پھر پاک ہوگا۔ اگر اس طرح آغائے طباطبائی صاحب عروہ نے اختیار کیا ہوتا تو بہتر تھا۔ انہوں نے الٹا اختیار کیا ہے کہ پاک ہے پس غسالہ نہیں ہے، الٹا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، غسالہ نہیں ہے اس لیے پاک ہے، ذرا الٹا مطلب بیان کر دیا انہوں نے۔ بس کوئی اشکال حکم مسئلہ میں نہیں کہ پاک ہے، پاک ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کہ کوئی شک نہیں ہے کہ پانی جو کپڑے میں بچ جاتا ہے نچوڑنے کے بعد وہ غسالے کا پانی نہیں، وہ دوسرا پانی ہے، اس کے اندر غسالے کا لفظ صادق نہیں ہے، کیونکہ غسالہ وہ لغت کے لحاظ سے ما یغسل بہ الشیء، غسالہ وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز دھوئی جائے۔ والذی غسل بہ الثوب مثلا، اور وہ چیز جس سے کپڑا دھویا جاتا ہے، مثلا هو الماء المنفصل عنہ بالعصر المتعارف، یہ غسالے کا پانی وہ جدا ہونے والا پانی ہے جو کپڑے سے جدا ہوتا ہے نچوڑنے سے، جو متعارف نچوڑنا ہو۔ اما وہ پانی جو دھونے میں کام نہیں لایا گیا ہے، اور وہ پانی کہ جو جدا نہیں ہوا ہے، کپڑے سے الگ نہیں ہوا ہے نچوڑتے وقت، وہ پانی غسالہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ مفہوم غسل متقوم ہے اس بات سے کہ پانی پہلے کپڑے میں اصابت کرے اور پھر کپڑے سے جدا ہو، تو مفہوم غسل اور دھونا صادق آئے گا۔ بس غسل وجود میں ہی نہیں آتا ہے جب تک پانی کپڑے سے جدا نہ ہو، بس غسالہ وہی پانی ہے جو نچوڑنے کے نتیجے میں کپڑے سے جدا ہو جائے، اور اسی غسالے کے نکل جانے کی وجہ سے ہی محل متصف بطہارت ہوتا ہے، یعنی کپڑا متصف بطہارت ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑا
ابھی تک گیلا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ واضح ہے کہ غسل کے اندر کپڑے کو بالکل خشک کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ تری کے صادق آنے کے باوجود اس پر ہم طہارت محل کا حکم جاری کریں گے۔ پس اس بنیاد پر وہ اجزاء پانی جو بچ گئے اس کپڑے میں متصف بطہارت ہے، اور اس پانی پر اجزاء پانی پر جو کپڑے میں ہیں غسالے کا عنوان بھی صادق نہیں آتا ہے۔ جب ہم نے غسالے کو ثوب اور کپڑے سے نکال دیا، اس کے بعد جو بچ جانے والا پانی ہے اس کے اوپر غسالے کا عنوان صادق نہیں آتا ہے۔ اور یہی بات برتنوں کے دھونے میں ہے۔ برتنوں کو دھونے کے بعد جب پانی برتن کے اندر کے حصے میں پہنچے اور پھر اس کو گھما کے نکال دیا جائے، یہ دونوں مطلب کہ پانی پہنچنا اور پھر نکالنا، یہ دو مطلب محقق اور متقوم ہیں مفہوم غسل میں۔ اور جو اجزاء پانی کے برتن میں پھر بھی باقی رہ جائیں وہ پاک اجزاء ہے، اور اس کو برتن میں بھی غسالہ نہیں کہا جائے گا، کپڑے کی طرح ہی۔ پس اگر بہت سارے برتن ہوں یا بہت سارے کپڑے ہوں اور اس کے نتیجے میں ہم نے اس کپڑوں کو نچوڑ کے ایک جگہ پر رکھا، اور اس رکھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کپڑے میں سے رستا رہا، اور وہ برتن میں 1 گلاس 2 گلاس جتنا پانی جمع ہو گیا، کیونکہ برتن بہت سارے تھے، اس میں نچوڑنے کے بعد رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ قطرات رہ جاتے ہیں، وہ رستے رستے ایک برتن میں جمع ہوتے رہے۔ تو اب جو پانی اس برتن میں جمع ہوتا رہا، وضو اور غسل اس سے کیا جا سکتا ہے، کوئی مانع موجود نہیں کہ اس پانی سے وضو و غسل کیا جا سکے بعد از اس کے کہ اس متخلف پانی پر حکم بطہارت جاری ہے اور صدق غسالہ اس پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھا گزشتہ مسئلہ۔ اب شروع ہو رہا ہے آج کا اپنا مسئلہ، اور آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آغاز طباطبائی کی عبارت میں، صاحب عروہ کی عبارت میں تطہر الید طبعا بعد التطہیر، ہاتھ پاک ہو جایا کرتا ہے کپڑے اور بدن کو پاک کرنے کے بعد، طبعاً خود بخود
ہاتھ بھی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ فلا حاجت الی غسلھا، اس ہاتھ کو الگ سے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقد الظرف الذی یغسل فیہ الثوب ونحوہ، اسی طریقے سے وہ برتن جس میں کپڑا دھویا جا رہا ہے، وہ برتن بھی پاک ہو جایا کرتا ہے تبعاً، یعنی کپڑے کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ برتن بھی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو تھی علامہ طباطبائی کی عبارت صاحب عروہ۔ آغا علامہ طباطبائی نے استدلال کیا ہے ہاتھ و ظرف کی طہارت پر بالملازمہ، اور کہا ہے کہ بعید ہے کہ ہاتھ و برتن نجس ہونے کا حکم رکھے جبکہ کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر روایات خاموش ہیں کہ ہاتھ پاک ہوا یا نہیں، برتن پاک ہوا یا نہیں۔ مقام حکم بطہارت ثوب کے اندر روایات خاموش ہیں، اس میں ہاتھ و ظرف کا حکم بیان نہیں کیا روایات۔ اس سے ہم ہاتھ و ظرف کی طہارت کو کشف کرتے ہیں بطبع طہارت مغسول، یعنی کپڑے کی طہارت کے تابع ہو کر ظرف و ید دونوں پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ اور علماء نے اس کی نظیر کے تابع ہو کر پاک ہونے والی بات ید غاسل، یعنی جو میت کو غسل دے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی خود بخود پاک ہو جایا کرتا ہے، اور وہ تختہ، اس تختے پر لٹا کر میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی خود بخود پاک ہو جایا کرتا ہے میت کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اور وہ کپڑا جو میت کے اوپر کچھ جگہوں پر ملنا پڑتا ہے تاکہ میت پر کوئی رکاوٹ نہ رہے پانی کے پہنچنے کی، وہ کپڑا بھی خود بخود پاک ہو جایا کرتا ہے۔ اور علماء نے ان تینوں چیزوں کی، ید غاسل، خرقہ اور وہ تختہ کہ جس پر میت کو لٹا کے غسل دیا جاتا، سب کو علماء نے بالتبعیت پاک مانا ہے۔ یہ دلیل تھی آغا صاحب عروہ کی۔ آغا خوئی اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح مطلب تو یہ ہے کہ تبعیت میں پاک ہونا ہاتھ اور برتن کا کپڑے کے دھوتے وقت تبعیت کی طہارت کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ غالباً یہ ہے کہ ہاتھ و برتن متنجس کے دھونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عام طور پر غالب اوقات میں دھل جایا کرتا ہے، تو ان کے پاک ہونے کی دلیل خود ان کو بھی دھویا جاتا ہے غالباً، اس لیے ہاتھ اور برتن کی طہارت مستند دھونے کی طرف نہ
مستند تبعیات کی طرف. بس اس لیے ان دونوں کو ظرف و ہاتھ کو علیحدہ دھونا معتبر نہیں ہے، اور برتنوں کپڑے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی دھلنے کی وجہ سے پاک ہو جائے تو طہارت جمیع کا ایک ساتھ حکم لگایا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستند بغسل ہے نہ مستند بتبعیات. ہاں اگر ہم 3 دفعہ دھویا جانے والا کپڑا ہے اور پہلی ہی دفعہ میں پانی نجاست سے لگ کر قلیل پانی ہمارے ہاتھ کے اوپری حصے میں لگ گیا، مثلا کوہنی میں لگ گیا، تو پھر اس کوہنی کے لگ جانے کی وجہ سے تعدد غسل میں جہاں پر عام طور پر پانی نہیں جاتا ہے وہاں پر پہنچ گیا، تو یہاں پر ہاتھ کو پاک ماننا تبعیت کی وجہ سے مشکل ہے، اس لیے کہ اس ہاتھ کے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے ہم ہاتھ و برتن دونوں کی طہارت کا حکم کپڑے کے ساتھ ساتھ لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ و برتن خود بھی کپڑے کے دھونے کے ساتھ ساتھ دھل رہا ہوتا ہے، نہ کہ تبعیت صوبدہ طہارت، کیونکہ اس کے طہارت پر تبعیت میں کوئی شاہد و دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. تبسلیات میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاک جو مانتے ہیں تبعیت کے عنوان سے مانتے ہیں یا دھونے کے عنوان سے مانتے ہیں، یہ عنوان کیا ہے؟ یعنی یہ اصل عنوان تبعیت ہے یا عنوان دھونا ہے، پہلے یہ طے کریں. اگر تبعیت ہے تو پانی اڑ کر کے اوپر کے حصے ہاتھ میں لگے تو تبعیت کی بنیاد پر وہ بھی پاک ہو جائے گا. لیکن عنوان دھونا ہے تو پھر اوپر کا حصہ جو ہے اس کو دھونا پڑے گا الگ سے، پاک نہیں ہو، پھر دونوں میں فرق پڑ جائے گا. ہاں وہ اگر تبعیت کا عنوان مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں وہ تو لیکن تبعیت کو وہاں پر آخوی مانتے میت میں، یہاں پر نہیں مان رہے، کپڑے میں نہیں مان رہے ہیں.
دھلا ہوا ہے، لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کہتے ہیں پانی سے دھل گیا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں وہ تو خیر، یہ 3 دفعہ کا عنوان تو کپڑے کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ تو 3 دفعہ کا عنوان نہیں آئے گا، 1 دفعہ ہی آئے گا. تو ہمارا ہاں ہاں، لیکن جب 2 دفعہ دھو لیا تو ہمارے ہاتھ پہ تو پیشاب نہیں لگ رہا ہے نا. ہاں، تو پیشاب والا کپڑا لگے گا تو ہمارا ہاتھ تو 1 ہی دفعہ دھلے گا. مغسول کی طہارت بھی ہو جائے گی ہمارا. پھر بھی لیکن وہ کپڑا جو ہے متنجس ہے، متنجس میں 1-2 دفعہ پانی نکال دینے کے بعد وہ پیشاب نہیں کہلائے گا انہیں کہ 3 دفعہ دھونا ہاتھ کو بھی چاہیے، یہ کوئی لازم نہیں ہے. ہاتھ کو 1 دفعہ دھوئیں کافی ہے، یعنی متنجس ہو جائے گا، بس کافی 1 دفعہ دھویا ہے کافی ہو گیا، ختم. 2 دفعہ اور دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہمارا پیشاب والا ہاتھ تھوڑی لگا ہے کوئی، ہمارا ہاتھ تو کپڑے سے لگا ہے، تو وہ 1 ہی دفعہ میں پاک ہوگا. فرماتے ہیں کہ ہاں دھل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ خود کہتے ہیں بعض جگہ پر جو ہے وہ اڑ کر کے کہیں اور تک پہنچا ہوا ہے نجاست والا پانی، وہاں طبیعت نہیں چلے گی، وہاں پر جو الگ سے دھونا پڑے گا. ہاں یہی تو مطلب کہ بس اس بنیاد پر یہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ عنوان تبعیات ہے کپڑے میں اور برتن میں، کیا عنوان تبعیات نہیں ہے بلکہ دھونا اصل عنوان ہے. آگے کوئی کپڑے اور برتن میں تبعیات کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی دلیل قائم نہیں ہو رہی ہے. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا جو ہم نے آغاز طباطبائی کے بیان میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوا، ارتکاز ذہنی کیا ہے. ارتکاز ذہنی یہ ہے کہ کپڑا دھونے کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گیا. اسی طرح کپڑا بھی پاک ہو گیا اور برتن بھی پاک ہو گیا. یہ ارتکاز ذہنی عرفی ہے، اور شارع نے اسی ارتکاز ذہنی عرفی کو سکوت کے ذریعے سے امضا کیا ہے. سکوت، ورنہ شارع مقدس ان کے لیے یہاں پر بیان کرنا لازمی تھا کہ بیان کرتے کہ نہیں کپڑا تو پاک ہو گیا ہے لیکن ہاتھ برتن پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو دھویا نہ جائے. ہاں جی بالکل اسی طرح سیرت عملی ہے نا، سیرت عملی ارتکاز، اور شارع نے اس پر سکوت اختیار کیا. یہ اصل لفظ سکوت پر آپ غور کریں کہ شارع مقدس نے اس ارتکاز عملی سیر عقلا پر سکوت اختیار کیا ہے اور کچھ نہیں بولا ہے. اس کا مطلب سیرت عملی عقلا کو ارتکاز کی بنیاد پر جب سکوت اختیار کیا جائے تو یہ سکوت شارع خود ایک امضا ہے. امضا جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر
علامہ طباطبائی صاحب عروہ کی بات زیادہ قابل قبول ہے سکوت کی دلیل کی وجہ سے۔ ارتکاز عقلاء عالم بلکہ ارتکاز متشرعین اس بات پر ہے کہ کپڑے کے دھلنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ برتن بھی پاک مانتے ہیں۔ شارع کے بیان کرنے کا مورد تھا، اگر نجس ہوتا تو شارع بیان کرتا، لیکن کہیں ایک ذرہ برابر بھی روایت نہیں آئی کہ اس کو اب الگ سے دھوئے۔ سکوت شارع یہ اس بات پر علامت ہے کہ یہاں پر جو ہے آقا علامہ طباطبائی کی بات زیادہ قابل قبول ہے۔ مگر یہ کہ آقا خوئی پلٹ کر کے آقا طباطبائی کو کہیں کہ چونکہ غالباً کپڑا دھوتے وقت ہاتھ و برتن بھی دھل جایا کرتا ہے، اس لیے غالب کو مد نظر رکھ کر شارع نے یہاں پر سکوت اختیار کیا ہو۔ تو غالب سے ہٹ کر ہم بات کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی اڑ کر کہیں اور چیزیں پہنچ جایا کرتی ہیں تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ شارع نے بھی غالب کو مد نظر رکھ کر بیان نہیں کیا ہے۔ اگر آخوئی کا یہ استدلال مانے کہ غالب کو مد نظر رکھ کر شارع نے سکوت اختیار کیا ہے تو اس کے نتیجے میں شارع کو وہ شاذ و نادر موارد ہر جگہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ شارع پوری مکمل شریعت بیان کرتا ہے، نقص اس میں نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ اس طرح تو شریعت میں بہت سی جگہ شاذ و نادر کی وجہ سے نقص پیدا ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایک عادی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی نمازیں جو بہت شاذ و نادر ہوا کرتی ہیں، جیسے مفتون و مسلوس کہ جس کا پیشاب ہی نہیں رکتا ہے یا ٹوائلٹ ہی نہیں رکتا ہے، اس کی نمازیں کیسے پڑھی جائے، اس سے سکوت اختیار نہیں کیا ہے۔ اس شاذ و نادر موارد کو بھی شارع نے بیان کیا ہے۔ بس اس لیے شارع کامل شریعت کو بیان کرنے کی وجہ سے اس شاذ و نادر موارد کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ان موارد کو بھی ذکر کرتا ہے جو شاذ و نادر موارد ہوا کرتے ہیں۔ ہاں جس کی ریح خارج ہوتی رہتی ہے، مثلاً شاذ و نادر موارد ہوتے ہیں، عام طور پر تو نہیں ہوا کرتے، لیکن ناقص کی وجہ سے پھر بھی شارع بیان کیا کرتا ہے۔ تو بس پتہ چلا شریعت کو کامل کرنے کے لیے وہ شاذ و نادر موارد بھی بیان کرنا پڑتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ